غم بک رہے تھے میلے میں خوشیوں کے نام پر، مایوس ہو کے لوٹے ہم ہر ایک دکان پر۔ میلے مغربی اور مشرقی پنجاب کی ایک شان ہوا کرتے تھے۔ صنعتی انقلاب سے پہلے پورا پنجاب ایک اناج گھر تھا، کافی حد تک آج بھی ہے، مگر بڑھتی آبادی، سکڑتی زراعت، پھیلتی صنعتیں، زرعی زمینوں کو کھاتی رہائشی زمینیں اور زراعت میں در اندازی کرتی میکان کی ٹیکنالوجی نے جیسے میلوں کا دم گھونٹ دیا ہو۔ میلوں کے زوال پر کچھ اثرات 1947 کی تقسیم کے بھی ہیں، اور بعد میں جدید دور میں کیبل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے ڈیرے کے زوال نے میلوں کے زوال کو مہمیز کیا۔ مسعود نظامی 1960 کی دہائی میں لکھتے ہیں کہ ان کے بچپن میں لاہور میں مزارات پر ہونے والے عرسوں کی منادی کرنے والا آواز لگایا کرتا تھا، سجنوں اے لاہور ہے، 7 دن تے 8 میلے، گھر جاواں کیڑے ویلے۔ اور اسی طرح پورے پنجاب میں زراعت اور بزرگان، مسلم، سکھ اور ہندو سے کافی سارے میلے جڑے ہوتے تھے۔ زراعت سے وابستہ میلے کلی طور پر سیکولر ہوتے تھے کہ سب گاؤں والے مل کر ایک دوسرے کی فصل کی کٹائی کرتے اور اناج سمیٹ کر زراعت کی طرف لوٹنے سے پہلے کچھ ہلا گلا کر لیتے تھے۔ میلے سجا لیتے تھے، پکوان پکوا لیتے تھے، گھوڑے دوڑا لیتے تھے، پہلوان لڑا لیتے تھے، نیزے ہوا میں لہرا لیتے تھے، اور کچھ جمع خرچ بھی معاشرے میں گھما لیتے تھے کہ میلے نہ صرف میل جول کا ادارہ ہوتے تھے بلکہ معاشی سرگرمیاں بھی میلوں کا ایک اہم جز ہوتی تھی، جہاں ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جمع خرچ کرتا تھا۔ پھر جدیدیت کا دور آیا اور مشینی دیو نے حملہ کیا۔ جو کھیت 10 لوگ ایک دن میں کاٹتے، مشینی دیو فقط چند منٹوں میں۔ تاریخی اہمیت کا حامل عظیم شہر لاہور علمی اور ادبی سرگرمیوں کے علاوہ تفریحی اعتبار سے بھی ہر دل عزیز شہر رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہاں منائے جانے والے تہوار اور میلے بھی ہیں، جنہیں کسی زمانے میں بہت اہتمام سے منایا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان میلوں اور تہواروں کا رجحان کم ہوتا گیا اور اب تو صرف داستانیں رہ گئی ہیں۔ لاہور کے واسیوں کو صدیوں سے تفریحات کے بہترین اور دلچسپ مواقع میسر رہے ہیں۔ ایک دور تھا جب مداری، سپیرے، جادوگر وغیرہ گلیوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے نظر آتے تھے، جس سے بچے بوڑھے سبھی لطف اندوز ہوتے تھے۔ اس میلے میں بہت سے عقیدت مندوں نے شرکت کی، حالانکہ یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں۔ پاکستان نے بہت سے مزاروں، بہت سی سرکاری عمارتوں میں بم دھماکوں کے مناظر بیش بہا بار دیکھے ہیں۔ میلے میں میں نے ایک بزرگ خاتون کو دیا جلاتے دیکھا۔ میں ان کے قریب گیا اور یہی سوال پوچھا۔ وہ میرے کیمرے سے تھوڑا خوف زدہ ہوئی، لیکن پھر بھی مسکراتے ہوئے بولی، جا کو رکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی۔ ان کی تصویر کھینچنے کے بعد میں وہاں سے چلا گیا، مگر ان کے لفظوں نے میرے اندر خوف کی جگہ سکون بھر دیا تھا، وہی خوف جو دھماکوں کے بعد مجھے ایک دن پہلے محسوس ہو رہا تھا۔
ایسے میلے ضرور سجنے چاہیے، لوگوں میں خوشیاں بانٹی جانی چاہیے۔ اس مہنگائی کے دور میں شاید انہیں پل بھر کے لیے کچھ خوشیاں نصیب ہو گئی ہوں، لیکن مزارات پر جا کر شرک کرنے اور ایسے کام کرنے سے گریز کرنا چاہیے جن سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو۔ اس میلے پر جہاں کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، جوئے سے لے کر ہر قسم کا نشہ کیا گیا، لیکن پولیس آنکھیں بند کر کر خاموش تماشائی بنی کھڑی دیکھتی رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ میلہ چراغاں کے نام سے لگنے والا لاہور کا سب سے مشہور اور معروف میلہ ہر سال مارچ کے آخری ہفتے اور اتوار کے دن مغل شہنشاہ شاہجہاں کے خوبصورت شالامار باغ میں لگتا تھا۔ اس میلے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے تھے۔ ہفتے کی شام شالامار باغ کے قریب حضرت مادو لال حسین کے مزار پر چراغاں کیا جاتا تھا، جس کی نسبت سے اس میلے کا نام بھی میلہ چراغاں رکھا گیا تھا۔ لوگ دیوانہ وار ادھر کھینچے چلے آتے۔
دوسرا مشہور میلہ بسنت کا میلہ تھا، جسے سردی کے خاتمے اور بہار کی آمد سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ میلہ فروری کے آخر میں لگا کرتا تھا۔ یہ میلہ حضرت مادھو لال حسین کے مزار کے قریب لگتا تھا۔ کثیر تعداد میں لوگ اس میلے میں آتے اور مزار مبارک پر پھول چڑھاتے۔ اس میلے کا باقاعدہ اہتمام گھروں کی چھتوں پر پتنگ بازی کی صورت میں کیا جاتا تھا۔ پورا لاہور بو کاٹا کی آوازوں سے گونج اٹھتا، گھروں کی چھتیں بچوں، بوڑھوں اور جوانوں سے بھر جاتی تھیں۔ فروری میں چلنے والی خوبصورت ہواؤں کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں رنگ اور سائز کی پتنگیں آسمان پر تیرتی نظر آتی۔ میلے کی آمد سے قبل ہی پتنگوں کی دکانوں کو رنگا رنگ ڈوروں کے پنوں اور پتنگوں سے سجا لیا جاتا تھا، اور پتنگ باز بسنت سے پہلے ہی اپنی پسند کی ڈور اور پتنگیں خرید لیتے تھے۔ اس میلے کی ایک خوبصورت رسم پیلے رنگ کا استعمال تھا، جسے مرد حضرات پگڑیوں اور خواتین پیلی چنریوں کی شکل میں کرتی تھی۔ یہ رنگ بہار کے موسم میں کھلنے والے سرسوں کے پیلے پھولوں کی مناسبت سے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس میلے کی خاص سوغات گجریلا تھا، جسے خواتین بڑے اہتمام سے گھروں میں پکاتی اور اسے ہمسایوں میں بانٹا جاتا۔ تیسرا معروف میلہ قد ماں کا میلہ تھا، جو اپریل میں شالمی دروازے کے باہر حضرت سخی سرور کے حجرے سے لے کر پرانی انارکلی تک لگایا جاتا تھا۔ درگاہ کے علاوہ یہ میلہ دلی اور موری دروازے کے باہر بھی لگتا تھا۔ باقاعدہ طور پر تو یہ میلہ 4 دن تک جاری رہتا، لیکن اس کے کافی عرصے بعد تک لوگ گلیوں محلوں میں اس میلے کا اہتمام کرتے۔ یہ میلہ دراصل حضرت سخی سرور سے عقیدت کے طور پر منایا جاتا تھا۔ حضرت کو بچوں سے ایک خاص انسیت تھی۔ وہ بچوں کو گود میں اٹھا کر ایک خاص انداز میں قدم اٹھا کر رقص کرتے تھے۔ قدموں کی خاص حرکت کے حوالے سے اسے قد ماں کا میلہ کہا جاتا ہے۔ میلے میں لوگ ڈھول کی تھاپ پر بچوں کو اٹھا کر ناچتے اور حضرت سخی سرور کی اس روایت کی یاد تازہ کرتے۔ اس موقع پر چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا کر لوریاں بھی دی جاتی، جن میں سب سے مشہور لوری یہ تھی: لوری دندی مائی حلیمہ، پاک محمد سرور نور۔ چھڑیوں کا میلہ مستی دروازے کے باہر لگتا تھا۔ اس میلے میں لمبی چھڑیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر ان پر رنگ برنگے کپڑے باندھ دیے جاتے تھے۔ ماہر چھڑی باز چھڑیوں کو سیدھا رکھ کر اپنے کمالات کا مظاہرہ کرتے تھے۔ چھڑیوں کو پیشانی، ٹھوڑی اور ہاتھ کے علاوہ کبھی صرف انگوٹھے پر رکھ کر اس انوکھے فن کا مظاہرہ کیا جاتا۔ اس فن کا کمال یہ تھا کہ چھڑیوں کو متوازن رکھا جائے تاکہ وہ گرنے نہ پائیں۔ اس منفرد میلے کو دیکھنے کے لیے ہزاروں فرد دور دور سے آتے اور اس انوکھے فن سے خوب لطف اٹھاتے۔ پار کا میلہ مغل شہنشاہ جہانگیر کے مقبرے میں لگتا تھا۔ مقبرہ دریائے راوی کے پار ہے، اس لیے اسے پار کا میلہ کہا جاتا تھا۔ اس میلے میں جہانگیر کے خوبصورت تاریخی مقبرے میں چراغاں کیا جاتا تھا، جس سے مقبرے اور اس کے کرب و جوار کا منظر نہایت دلکش ہو جاتا۔ ساری رات میلے میں شریک افراد مقبرے میں ہی گزارتے۔ میلے میں کبڈی کا خصوصاً اہتمام کیا جاتا تھا۔ بھان اور بازیگر بھی لوگوں کا خوب دل بہلاتے۔ بھدرا کالی کا میلہ ہندوؤں کا سب سے بڑا میلہ تھا، جو جون کے مہینے میں موزہ نیاز بیگ میں دیوی کے مندر پر منایا جاتا تھا۔ اس مندر میں ایک وسیع ٹھنڈے پانی کا تالاب اور گھنا باغ تھا۔ جون کی سخت گرمی میں تالاب کا ٹھنڈا پانی، گھنے درختوں کا سایہ آنے والوں کے لیے ایک نعمت تھا۔ لوگ تالاب کے پانی میں نہاتے اور درختوں کی چھاؤں میں سارا دن گزار کر خوب گپے لگاتے اور لطف اٹھاتے۔ لیکن افسوس، اب کے میلے بھی کیا میلے رہ گئے، صرف بریانی، فحاشی، سٹہ بازی اور نشے کا اڈا بن کر رہ گئے۔
कम अज़ कम उन बुज़ुर्ग हस्तियों का एहतराम किया जाए जिनके लिए ये मेला सजाया गया है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को अपने अजीज़ व अक़ारब के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।